حکیم الامت مجدد الملت محی السنت ظاہرہ والباطنہ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے نقل فرمایا ہے کہ گوالیار کی فوج میں ایک شخص داڑھی مڈایا کرتا تھا. لوگ اس پر ملامت کیا کرتے تھے لیکن وہ باز نہ آتا تھا. اس کے بعد اتفاقاً راجہ نے قانون نافذ کر دیا کہ فوجی سب کے سب داڑھی مڈایا کریں. اس پر سب لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی اب خوش ہو جاؤ، ہم تو تمہیں ملامت کیا کرتے تھے، اب تو ہم سب کو تجھی جیسا بننے کا حکم دے دیا گیا ہے. تو اس شخص نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں پہلے تو اپنے نفس کی شرارت سے ایسا کیا کرتا تھا کہ داڑھی مڈاتا تھا، مگر اب ایک کافر کا حکم ہے، لہذا اس کے کہنے سے تو میں شریعت کا حکم ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور اب داڑھی ہرگز نہیں مڈاؤں گا، چاہے گھاس کھود کر یا کسی اور ذریعے سے گزارا کروں گا. چنانچہ اس نے فوراً نوکری چھوڑ دی اور اس کافرانہ حکم پر عمل نہیں کیا. لوگوں نے اس کو ملامت کی اور جو لوگ ملامت کیا کرتے تھے وہی تھے یہ لوگ، اور انہوں نے راجہ کے حکم سے سب نے جو داڑھی باقاعدہ رکھتے تھے داڑھی مڈا دی. وہ اللہ کو رزاق سمجھتا تھا، اس نے داڑھی نہیں مڈائی. اب بتلائیے کہ اس شخص کے قلب کی حالت کسے معلوم تھی؟ حق تعالیٰ تو قلب ہی کو دیکھتے ہیں. ان اللہ ينظر الى قلوبكم ونیاتکم ولا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے قلوب اور تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال نہیں دیکھتے کہ تم کتنے گورے چٹے، کتنے زرخ برخ، کتنے اموال تجارت رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ اس تکبر سے، اس بوائی سے جو محض مال کے نتیجے میں لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے، محفوظ فرمائے. ہمارے حضرت حاجی مراد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب غریب قطع حضرت نے اس کے بعد نقل کیا ہے. فرمایا سچ کہا ہے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر، سب سے ربطے آشنائی ہے اسے، دل میں ہر ایک کے رسائی ہے اسے. زوجے فرعون ہوئے طاہرہ، اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ، زادہ آزر خلیل اللہ ہو، اور کنعان نوح کا گمراہ ہو، کچھ نہیں دم مارنے کا ہے مقام، پہنچے اس نقطے کو کب فہم عوام. جب بابری مسجد شہید ہوئی اور اس پر رام مندر بنانے کا فیصلہ اہل اقتدار نے کیا، اس وقت احقر کا ذہن اسی شعر کی طرف گیا تھا کہ سید الطائفہ حضرت حاجی صاحب نے کیا عجیب و غریب بات فرمائی ہے. دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر. کتنی ہی مساجد ہیں جو کفرستان میں غیروں کا عبادت گاہ تھی، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ان کو ہدایت دی تو انہی نے اپنے ہاتھوں سے اس دیر کو مسجد بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر خلوص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.